معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ حضرات نے تھمبنیل دیکھ کر اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آخر بات کیا ہونی ہے۔ سامعین، اس سے پہلے میں منمانی میاں صاحب کے پروگرام میں ہوئے اعلان کا پردہ چاک کروں، اس سے پہلے ضروری میں سمجھتا ہوں جناب منمانی میاں کی انہی کے پروگرام میں ہوئی منمانی کا پہلے پردہ چاک کر دوں تاکہ بات آپ حضرات کی بآسانی سمجھ آئے۔ سب سے پہلے آپ منمانی میاں صاحب کی اس کلپ کو سماعت کریں، اس کے بعد میں آگے بات کرتا ہوں۔ سامعین کرام، آپ حضرات نے سنا منمانی میاں صاحب کی زبانی کہ اب اختلاف کی ضرورت نہیں ہے اور بابا ہاشمی مہاراج یہاں آئے ہیں، ان کا استقبال کریے۔ تو جناب منمانی میاں صاحب، آپ کو جو کرنا ہے وہ کریے، اور آپ آج تک کرتے بھی وہی آئے ہیں جس پر آپ کا نفس امارہ آپ کو ابھارتا ہے۔ ارے جو انسان ہمارے آبا اور اجداد کو گالیاں دے، کیا کوئی عقل سلیم رکھنے والا شخص اس کا استقبال کرے گا، دعوت دے کر اپنے دیار میں بلائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ایسا کام وہی کر سکتا ہے جس کی نظر میں اس کے باپ داداؤں کی کوئی عزت نہیں ہو۔ تو سامعین کرام، آپ حضرات خود اس بات کا اندازہ لگائیں منمانی میاں صاحب کا دل کتنا سیاہ ہو گیا ہوگا جو حضور تاج الشریعہ نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ ان سے اتحاد تبھی ممکن ہے جب تک یہ اپنی تمام گستاخیوں سے توبہ نہ کر لیں، مگر منمانی جی وہی کرتے ہیں جو ان کا نفس امارہ ان کو حکم دیتا ہے۔ اور سامعین کرام، آپ نے انہی کی زبانی یہ بھی سنا کہ ہاشمی مہاراج کے آنے سے حضور مفتی اعظم ہند کی روح بھی مسکرا رہی ہے۔ اعوذ باللہ۔ جب جاہل ممبر کی زینت بنتے ہیں تب یہی سب سننے کو ملتا ہے۔ جس نے اپنی اب تک کی پوری زندگی حضور مفتی اعظم ہند اور ان کے خانوادے کی گستاخیاں کرنے میں گزار دی، کیا اس کو دیکھ کر حضور مفتی اعظم ہند کی روح مسکرا رہی ہوگی؟ آپ کو یہ کہتے ہوئے ذرا بھی حیا نہ آئی؟ اور آپ کو حیا آئے گی بھی کیسے؟ آپ نے حیا اور غیرت و شرم کو کب کا بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ اور سنو جناب منمانی صاحب، حضور مفتی اعظم ہند کے دور میں حضور محدث اعظم اور کچوچا شریف سے جو سادات اکرام تشریف لاتے تھے، وہ اولاد رضا کو گالیاں نہیں دیتے تھے، ان کو بنا دلیل شرعی کافر نہیں کہتے تھے۔ جو آپ ہاشمی مہاراج کو ان سے کمپیئر کر رہے ہو اور خود کو بھی آپ حضور تاج الشریعہ سے کمپیئر کرتے ہو۔ اور ہم نے سنا ہے جناب منمانی صاحب، آپ کو جامعہ نوریہ رضویہ میں لقب دیا گیا تاج ملت۔ یہ سن کر مجھے بڑا ہی افسوس ہوا کہ اب القاب ایسے بانٹے جا رہے ہیں، کوئی حد نہیں، جس کے منہ میں جو آتا ہے کہہ جاتا ہے۔ ایک دور تھا جب بڑے چھوٹوں کو لقب دیا کرتے تھے، مگر آج چھوٹے اٹھ کر بڑوں کو ایسے ایسے القاب سے نواز رہے ہیں جس کے وہ اہل ہی نہیں۔ آپ جانتے ہیں ملت آپ کو کس نام سے یاد کرتی ہے؟ وہ آپ کو فطیر کہتی ہے۔ آپ ملت کے تاج نہیں بن سکتے۔ سنیوں پر جو آپ کو تھوپا جا رہا ہے اور جو تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان حاسدین کو اپنے منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ تو سامعین کرام، اب آپ اعلان والی آڈیو سماعت کریں، انشاءاللہ میں اس پر اب بات کرتا ہوں۔ تمام علماء اہل سنت مشائخ سبیل احترام کی جانب سے یہ متفقہ اعلانیہ جامعہ نوریہ رضویہ کے ممبر نور سے تمام اہل سنت کے لیے نشر کیا جا رہا ہے۔ اس کو بغور ملاحظہ فرمائیں، یہ بہت اہم چیز ہے اور اس میں آپ کے لیے بڑی عظیم خوشخبریاں ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ سامعین کرام، آپ نے اس کلپ میں سنا کہ تمام اہل سنت علماء اور مشائخ کرام کی جانب سے یہ متفقہ اعلان کیا گیا، اور انہوں نے کہا
یہ بہت اہم چیز ہے اور اس میں عوام کے لیے بہت خوشخبریاں ہیں۔ اب ان کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ وہ تمام علماء اکرام اور مشائخ کون ہیں۔ ہمیں تو وہاں کوئی اکابر علماء نظر نہیں آیا۔ چلیں اب آگے اعلان سماعت کریں۔ حضرات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور سیدی شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمہ کے 104ویں عرس پاک کے موقع پر اہل سنت کے علماء و فضلاء اور اکابر و مشائخ کا متفقہ اعلانیہ۔ نمبر 1، اہل سنت و جماعت ہی سواد اعظم ہے۔ دینی و مذہبی مسائل کے حل اور دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود کے لیے اہل سنت کا باہم متحد ہونا از حد ضروری ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور اتحاد کی بنیاد ضروریات دین و ضروریات اہل سنت کا اقرار ہے۔ اگر اہل سنت کے کسی فرد سے ضروریات میں سے کسی ضروری امر کا خلاف ظاہر ہو تو اسے بالمشافہ و تحریراً تفہیم کرائی جائے، ازالہ شبہات کیا جائے۔ اگر بعد تفہیم تام بھی ناحق پر مصر رہے تو اب اجرائے حکم شرع کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ سامعین اکرام، آپ نے سنا کہ اکابر علماء اور مشائخ کا متفقہ اعلانیہ۔ کیا کسی کو وہاں کوئی اکابر علماء اور مشائخ نظر آئے ہوں تو مجھے ذرا بتا دیں۔ ہاں، وہاں جن کو ممبر پر بلا کر دعوت دے کر بٹھایا وہ اکابر علماء اور بزرگان دین کے گستاخ ضرور ہیں۔ یہ کس طرح دھوکہ دیا گیا ہے اکابر علماء اور مشائخ کا نام لے کر، اور یہ پوری تحریر ہی اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے مرتب کی گئی۔ اب اس میں کتنوں کے دستخط ہیں؟ ان کے دستخط جن علماء کے ہیں ان کے نام بھی بتانے چاہیے تھے۔ بہرحال سامعین، آپ نے اعلان نمبر 1 سنا جس میں بتایا گیا کہ دینی اور دنیاوی مسائل کے حل دنیا اور آخرت کے لیے اہل سنت کا متحد ہونا ضروری ہے۔ سامعین، اب دیکھیں کس طرح کی چال چلی گئی ہے بابا ہاشمی مہاراج کو بچانے کے لیے اور ان کو اہل سنت بالخصوص رضویوں کے پر مسلط کرنے کے لیے، کیونکہ یہ پورا کھیل جو رچا گیا ہے یہ اسی لیے رچا گیا ہے کہ تمام جو رضوی ہیں ان کو بنا توبہ کی ایکسیپٹ کر لیں اور جناب منمانی میاں صاحب کو اپنے سر کا تاج، جیسے کہ ان کو لقب دیا گیا تاج ملت، ان کو تاج ملت مان لیں۔ اور میں عرض کرنا چاہوں گا بابا ہاشمی مہاراج سے ہمارا مسائل کا اختلاف نہیں ہے، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ اور یہی کام جناب بابا ہاشمی مہاراج نے بھی کیا، اپنی تقریر میں اپنے اختلاف کو فروعی مسائل کا اختلاف بتا کر کس طرح سنیوں کو دھوکہ دیا۔ انشاءاللہ اس پر میں بہت جلد بات کروں گا اور اس گفتگو کو آپ کی خدمت میں بھی پیش کروں گا۔ تو سامعین اکرام، آپ نے سنا کہ اتحاد کی بنیاد ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت کا اقرار ہے، اور آپ نے سنا اگر اہل سنت کے کسی فرد سے ضروریات دین میں کسی ضروری امر کا خلاف ظاہر ہو تو اسے بالمشافہ و تحریراً تفہیم کرائی جائے، ازالہ شبہات کیا جائے۔ اگر بعد تفہیم و تام بھی ناحق پر مصر رہے تو اب اجرائے حکم شرع یعنی بنا حکم شرع کے چارہ نہیں ہے۔ اب میں یہاں سوال کرنا چاہتا ہوں ان علماء اور مشائخ سے جن کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا اہل سنت میں بزرگان دین کو گالیاں دینا، ان کو بنا دلیل شرعی کافر کہنا، ان کی عزت و عظمت کو گھٹانا کیا خلاف اہل سنت نہیں ہے؟ جواب دیجئے گا۔ اور گستاخی کرنے والوں کو 1000 بار تفہیم بھی کرائی گئی، بار بار کہا گیا کہ اپنی گستاخیوں سے توبہ کر لو، اور گستاخ تفہیم و تام کے بعد بھی ناحق پر قائم رہا تو اس پر حکم شرع کیا نافذ ہوگا؟ مگر آپ لوگوں کو بزرگوں کے گستاخ کو محفل کی رونق بناتے ہوئے شرم نہیں آئی، اور آپ یہ اعلان کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی جھٹائی کا کام تو آپ نے یہ اعلان کر کر کیا ہے، خود گستاخ کو ممبر رسول پر آپ نے بٹھایا، کیا انہوں نے توبہ کی؟ شرم نہیں آتی؟ اور یہ بات سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں ان کے حواری مباری کہ ہاشمی مہاراج نے توبہ کی۔ اس کو توبہ کہتے ہیں؟ اس کو توبہ نہیں، اس کو دھوکہ کہتے ہیں جو یہ کیا گیا ہے اور جو آپ لوگ سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں۔
اور جتنا خاطی وہ گستاخ ہے جس نے بزرگان دین کی گستاخیاں کی ہیں، اس سے کم خاطی وہ لوگ بھی نہیں ہیں جنہوں نے بزرگان دین کے گستاخ کو بلا کر سنیوں کو دھوکہ دیا ہے۔ تو سامعین اب آگے کی آڈیو سماعت کریں۔ نمبر 2، فروعی مسائل میں کسی کو کسی کی تفصیل و تدلیل کا حق ہرگز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں سنی بھائیوں کو آپس میں ایک رہنا لازم ہے۔ سنیوں پر دشمنان دین کے نام کیا تھوڑے بن رہے ہیں کہ آپس میں خانہ جنگی کریں اور نہ ہو سکے، اور یہ نہ ہو سکے تو اتنا ضرور ہے کہ دنیاوی رنجش جانے دیں۔ امام فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مومن بھائی بھائی ہیں، پر نظر فرما کر گلے لگا لیں۔ تو سامعین اکرام آپ نے اعلان نمبر 2 بھی سماعت کیا، جس میں کہا گیا کہ فروعی مسائل میں کسی کو کسی کی توہین و تذلیل کرنے کا حق نہیں ہے۔ کیسی جال سازیاں، کیسے دھوکے و فریب اور مکر سے کام لیا گیا۔ کیا ہاشمی مہاراج سے جو اختلاف ہے فروعی مسائل میں اختلاف ہے؟ چلے کوئی ہمیں بتائے، کوئی نام نہاد اتحادی ہمیں بتائے بابا ہاشمی مہاراج نے آج تک قرآن و حدیث سے کتنے مسئلے حل کیے ہیں جو یہ کہا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ ان سے ہمارا جو اختلاف ہے فروعی مسائل کا اختلاف ہے۔ بزرگوں کو گالیاں دینا یہ فروعی مسئلہ ہے؟ ہاشمی مہاراج سے ہمارا اختلاف فروعی مسائل کا ہرگز نہیں ہے۔ آپ دھوکہ نہ دیں، الحمدللہ عقل سلیم سب کے پاس ہیں۔ آپ اپنے جیسا ہر کسی کو بے وقوف نہ سمجھیں کہ بس آپ جو کہیں گے کہ ہم آمنا و صدقنا کہہ کر آپ کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اور سامعین اکرام اصل بات تو یہ ہے کہ جب فروعی مسائل میں اختلاف ہوا تھا تو بابا ہاشمی مہاراج سے برداشت نہ ہوا، اور جب جواب نہ دیے گئے تو انہوں نے توہین و تذلیل کرنا شروع کی۔ محلہ سوداگران کی توہین انہوں نے کی، سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کی توہین، ان کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر انگشت نمائی، مرکز اہل سنت بریلی شریف کی یہ کہہ کر بابا ہاشمی مہاراج نے توہین کی کہ کارخانے کھلتے ہیں اور بند بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام گستاخیاں ان کی میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ حضور مفتی اعظم ہند کی توہین انہوں نے ہم شبیہ غوث اعظم کہنے کی بنا پر انہوں نے کی۔ سامعین کرام اور حضور تاج الشریعہ کی تو اتنی توہینیں اتنے گستاخیاں بارہا میں آپ کی خدمت میں ان کو بھی پیش کر چکا ہوں۔ ایک آڈیو لگا رہا ہوں، پہلے آپ اس کو سماعت کر لیں۔ میں پوچھتا ہوں بریلی کی دھرتی پر ایسا ذلیل آدمی کیسے پیدا ہو گیا جو جنگ میں سیاست پر حملہ کر رہا ہے؟ یہ مجھ سے مقابلہ کرتے ہیں، میں اشارے میں سب کا ڈالتا ہوں، ان کے کہنے کا لگی آئے کرتے۔ تو سامعین اکرام آپ نے بابا ہاشمی مہاراج کی اس آڈیو کو سنا جس میں حضور تاج الشریعہ کی کس طرح سے توہین کی گئی، اور آخر میں اپنی ہی بغیرتی کا اظہار کس طرح سے کیا کہ میں اشاروں میں سب کر ڈالتا ہوں۔ اور سامعین اکرام آپ نے سنا کہ فتاوی رضویہ شریف کے حوالے کو کوٹ کیا گیا کہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنی بھائیوں کو آپس میں ایک رہنا لازم ہے اور دنیاوی رنجش کو جانے دیں، اور امام اہل سنت فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مومن بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگا لیں۔ الحمدللہ ہم اس پر بھی کئی سوال کر سکتے ہیں، فی الوقت آڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے مختصر عرض کرتا ہوں، کیا فتاوی رضویہ شریف کی اس عبارت سے بابا ہاشمی مہاراج کی گستاخیوں کی صفائی ہو گئی جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا فتاوی رضویہ شریف کی اس عبارت سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی جس پہ توبہ واجب ہو اور وہ انانیت کا مجسمہ اپنی گستاخیوں پر ڈٹا رہے تب بھی اس کو گلے لگا لے؟ جناب آپ کے اس استدلال فاسدہ سے بابا ہاشمی مہاراج کی جان نہیں چھوٹتی۔ سامعین اب آخر یعنی اعلان نمبر 3 کو آپ ذرا سماعت کریں، پھر انشاءاللہ اس کا بھی میں پوسٹ مارٹم کرتا ہوں۔ نمبر 3، جماعت اہل سنت کے علماء و مشائخ بالخصوص متدین علماء ربانیین میں سے حضرت خاتم الاکابر شاہ آل رسول ماہلوی، حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان تاجدار اشرفیت، حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی تاج الفحول، علامہ عبد القادر بدایونی، حضرت مولانا سید شاہ احمد اشرف حجت الاسلام، مفتی اعظم ہند، محدث اعظم ہند، حضور سید العلماء، حضور احسن العلماء اور سرکار کلام علیہم الرحمہ جیسی فقری شخصیات کی تعظیم و تکریم، ادب و احترام
توہین و گستاخی سے اعتراض اور اجتناب لازم ہے۔ ان متدین علماء فحول سے متعلق اگر ہم میں سے کسی سے کبھی دانستہ یا نادانستہ کوئی خلاف شان بات ظاہر ہوئی ہو تو ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ، سارا مجمع بولے سبحان اللہ۔ تو سامعین کرام، آپ نے اعلان نمبر 3 کی سماعت کیا، جس اعلان نے ان کا پورا بھانڈا کھول کر رکھ دیا۔ آپ نے اس اعلان میں سنا کہ جماعت اہل سنت کے علماء اور مشائخ، بالخصوص حضرت شاہ آل رسول مہریروی، حضرت شاہ عبد الحسین احمدی نوری اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی، حضرت سید علی حسین اشرفی، حضرت علامہ عبد القادر بدایونی، حضرت سید شاہ احمد اشرف الحجت الاسلام، حضور مفتی اعظم ہند اور دیگر اکابر علماء و مشائخ کے نام لیے گئے اور اعلان کیا گیا کہ ان شخصیات کی تعظیم و تکریم، ادب و احترام ہر ایک پر لازم اور ضروری ہے۔ سامعین غور کریں ان کے اعلان پر اور ان کی تحریر پر۔ کہتے ہیں کہ ان شخصیات کی تعظیم و تکریم، ادب و احترام ہر ایک پر لازم اور ضروری ہے، اور کہا ان کی بے ادبی، توہین و گستاخی سے اعتراض و اطراق لازم ہے۔ اور آپ نے سنا کہ ہم میں سے کسی سے بھی کبھی دانشتہ یا غیر دانشتہ کوئی خلاف شرع بات ظاہر ہوئی ہو، ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ سامعین غور کریں آپ ان کے اعلان پر۔ اب سامعین کرام، یہ تو رہا ان کا اعلان، مگر ذرا یہاں دیکھیں اور آپ اندازہ لگائیں ان کی بے شرمی ٹھٹائی کا کہ گستاخ سے اظہار برات کرنا تو دور، ان لوگوں نے دعوت دے کر بزرگان دین کے گستاخ کو دعوت دے کر بلایا گیا، اور درجنوں ہاں ان کی گستاخیاں، بابا ہاشمی مہاراج کی درجنوں ہاں گستاخیاں سنی اور ان کی کتابوں میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ لیکن غور کریں سامعین اکرام، کس طرح سے سنیوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کی حماقت کی۔ مزے کی بات یہ ہے جو خود مجرم اور خاطی ہے اس کے بھی اسی لیٹر پیڈ پر دستخط موجود ہیں۔ اب جو خود گستاخ ہو وہ کس طرح سے گستاخیاں کرنے والوں سے اظہار اعلان برات کر سکتا ہے؟ تو سنیوں، ان دسیسہ کاریوں، جال سازیوں کو سمجھو، ان لوگوں کے دام فریب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، جب تک یہ اعلانیہ توبہ نہ کر لیں تب تک ان سے کوئی اتحاد نہیں۔ اب آخر میں بس بازبان سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت اتنا ہی کہوں گا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کاری ہے، اور سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔